السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء، سورت نمبر 4، پارہ نمبر 5 کا 16واں رکوع ہندی اردو ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں اجازت دیتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں، اور وہ جو تم کو سنایا جاتا ہے قرآن میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں جن کو تم نہیں دیتے، وہ جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور تم بچتے ہو اس سے کہ تم ان سے نکاح کرو، اور کمزور بچوں کے متعلق، اور اس بات کا کہ تم یتیموں کے لیے انصاف کو لے کر کھڑے ہو جاؤ، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے تو یقیناً اللہ اسے خوب جانتے ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اور اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر کی طرف سے حق تلفی یا بے اعتنائی کا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لے، اور صلح بہتر ہے، اور بخل سبھی طباع میں رکھا گیا ہے، سبھی طبیعتوں میں بخل اور کنجوسی رکھی گئی ہے، اور اگر تم نیکی کرو گے اور متقی بنو گے تو یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم اس کی طاقت ہرگز نہیں رکھتے کہ انصاف کرو بیویوں کے درمیان، اگرچہ تم کتنے حریص ہو، اس لیے پورے طور پر ایک طرف مائل نہ ہو جاؤ کہ تم اسے ادھر لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور متقی بنو، اللہ سے ڈرو، تو یقیناً اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم والے ہیں۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں گے تو اللہ اپنی وسعت سے سب کو مالدار کر دیں گے، اور اللہ وسعت والے، حکمت والے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور اللہ کی ملک میں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور یقیناً ہم نے
تاکیدی حکم دیا ان کو جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے اور تمہیں بھی، یہ کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً اللہ کی ملک ہے ملک ہے وہ تمام چیزیں ملک ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کی ملک ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ کافی کارساز ہے، یعنی کام بنانے والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے اے انسان، اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قدرت والا ہے۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا، جو دنیا کا ثواب چاہے گا تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے، اور اللہ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔